بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہ تو اس وقت عمران خان کو کہا جا سکتا ہے کہ کوئی بہت وہ بڑے ہیرو ہیں معاملات جہاں تک سول ملٹری تعلقات کا تعلق ہے، اور جنرل باجوہ کے بارے میں تو بڑا کلیئر ہے جو ان کے بلنڈرز ہیں. اچھا، یہ عمران خان صاحب نے جو لیٹسٹ بات کی کہ جی یہ معاملہ جو ہے جس کو وہ امپورٹڈ گورنمنٹ کہتے تھے، ظاہر ہے انہوں نے اب امپورٹڈ کو بدل دیا. انہوں نے کہا جی یہاں سے ایکسپورٹ ہوئی تھی جو کنسپیریسی تھی ان کے خلاف ان کو نکالنے کے، اور پھر انہوں نے کہا کہ باہر سے وہ جو آیا سائفر ٹیلی گرام. اچھا، بات یہ ہے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. دیکھیں، ہم آپ کو بتاتے چلیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ہر حکومت، چاہے بے نظیر بھٹو صاحبہ کی پہلی حکومت ہو، ان کی دوسری حکومت ہو، نواز شریف صاحب کی پہلی حکومت ہو، دوسری ہو، اور خیر تیسری کے معاملہ تیسری ہو، دوسری تو اس کے معاملات ذرا کمپلیکیٹڈ تھے کارگل کے حوالے سے، لیکن پہلی اور تیسری جو تھی گورنمنٹ، یہ تمام جو گورنمنٹس، اور عمران خان صاحب کی گورنمنٹ از نو ایکسیپشن. یہ تمام جو حکومتیں جو ہیں جن کو اسٹیبلشمنٹ نے گھر بھیجا کسی نہ کسی وجہ سے، کوئی نہ کوئی چارج لسٹ نکال کے، اس میں وجہ یہی ہوتی تھی کہ جو اس وقت کے اسٹیبلشمنٹ کو ہیڈ کرتے تھے، لیڈ کرتے تھے، ان کے درمیان اور جو الیکٹڈ پرائم منسٹر تھا ان کے درمیان معاملات گڑبڑ ہوتے تھے، تو پھر ان کو گھر بھیج دیا جاتا تھا. فرق اب یہ ہے کہ اس مرتبہ جنرل باجوہ نے، حالانکہ بے انتہا انہوں نے بلنڈرز کیے، آئین کو بہت حوالے سے انہوں نے جو ان کا اپنا دائرہ کار تھا، حدود تھی جو ان کا ایک رول تھا، اس سے بڑھ کے انہوں نے بہت سی چیزیں کی. وہ اور انہوں نے یعنی کہ 50 لوگوں کے درمیان بیٹھ کے کون سی باتیں کی نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے، وہ بہت سے سوالات جنم دیتے ہیں. اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ ایز این آرمی چیف وہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. ایز اے فارمر آرمی چیف جو کہ حال ہی میں ریٹائر ہوئے ہیں، ان کا یہ کہنا کہ اس وقت کے پرائم منسٹر نے یہ کہا، اور نام بھی انہوں نے لیا کہ جی سعودی عربیہ کے مبینہ طور پہ جو کراؤن پرنس ہیں ان کے خلاف ایسی بات کی، یہ تو یعنی اب کیا کہیں ہم آپ کو، یہ تو قیامت کی نشانی کہنا تو اٹ ول بی اے کلیشے، لیکن یہ تو حد ہے. ملک نہیں چلتے ایسے. امیجن کہ یہ فارمر آرمی چیف نے اس طرح کی بات انہوں نے کس طرح سے کہہ دی، اور یعنی کہ بات جو اندر چھپی رہنی چاہیے تھی. چلے اگر کہہ دیا الیکٹڈ پرائم منسٹر نے، یا جو پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے کہہ دیا، تو آپ اس پر آپ نے جب آپ کی جنگ شروع ہوئی ہے لفظوں کی، وہ اتنی حد سے پار ہر چیز ہو گئی، آپ نے کر دی. اسی طرح سے اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی کو لانا پڑا، صاحب یہ لے کے آئے، اٹ واز ہز ڈیسیجن کہ ان کو وہ بتائیں کہ جی ارشد شریف کے حوالے سے جو انہوں نے کلیریفیکیشن دینی شروع کی، پھر عمران خان صاحب کے حوالے سے انہوں نے آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس پی آر کو کہا کہ کیا کر رہے تھے عمران خان صاحب، اور کیا کہہ رہے تھے، ان کو ایکسٹینشن دے رہے تھے، اینڈ سو آن سو فورتھ. تو یہ اس پر انشاءاللہ تفصیل میں کسی وقت لکھیں گے کہ وہ تو جنرل باجوہ نہ کہ انہوں نے ایسی باتیں کی جو ان کے پے چیک، اٹ واز بیانڈ ہز پے اسکیل، اٹ واز بیانڈ دا اتھارٹی ہی ہیڈ. انہوں نے تو کھل کے ادھر یہ کہہ دیا تھا کہ جی یوکرین پہ رشیا کی جو ہے انویژن کنڈیمنیبل ہے. دس واز ناٹ ہز بزنس. یہ آرمی چیف کی بزنس نہیں ہے. ہم نے جب کہا تھا، جب جنرل راحیل شریف نے صفورہ جو قتل ہوا تھا، ان کا دہشت گردی کی گئی تھی، آغا خانیوں کے حوالے سے ان کو شہید کیا گیا تھا، اور اس وقت جنرل راحیل شریف نے فون اٹھا کے پرنس کریم آغا خان سے افسوس کیا تھا. تو ہم نے اس وقت ہی کہا تھا، وی وینٹ لائیو آن ٹی وی، پروگرام ہونے والا تھا، ہم نے کہا تھا جی یہ آپ کی بات بنتی نہیں، یا پرائم منسٹر کہیں یا فارن منسٹر کہیں، اٹ از ناٹ دی آرمی چیف's پریروگیٹو. تو یہ اس طرح کی چیزیں، ہاں اس کے جواب میں لوگ کہیں گے کہ جی آپ نے آرمی چیف کو لگا دیا، پیسے جمع کریں، ملکوں میں جائیں، ان کے رول آپ نے ایکسپینڈ کیا ہے، وہ بھی ایک ایسپیکٹ ہے. لیکن جس طرح سے یہ جنرل باجوہ نے جو باتیں کی، اسٹریٹجک ان کی جو آؤٹ لک تھی، تھنکنگ تھی، اس میں کتنے معاملات تھے جو گڑبڑ تھے، اور جو کہ حقائق سے، تاریخ سے، منطق سے وہ مبرہ تھے، یعنی کہ اس کی نفی کرتے تھے.
تو ایک پوری آپ کہہ سکتے ہیں کہ چارج لسٹ کہ جو انہوں نے غلط چیزیں کی. تو اور عمران خان صاحب جو ہیں، عمران خان صاحب وینٹ along with it. عمران خان صاحب نے آرمی چیف کو استعمال کیا اپنی پالیٹکس کے لیے. آرمی چیف جنرل باجوہ اس وقت اگر سپورٹ نہ کرتے اور وہ جس طریقے سے پورا جنرل فیض وغیرہ کا جو رول تھا اگر وہ نہ ہوتا 2018 میں، کیا وہ الیکشن جیت پاتے؟ یہ تو سب کو پتہ ہے. مطلب یہ دس از اے فیکٹ. اس وقت ہم لوگ کہہ رہے تھے کہ جی یہاں دھاندلی ہوئی، وہ سسٹم بیٹھ گیا، یہ ہو گیا. اس کے بعد پھر جنرل باجوہ نے کی. اس وقت obviously واز این انٹرسٹڈ پارٹی، انہوں نے کہا جی ہم نے یہ کیا. لیکن جو اس وقت آبجیکٹیولی سچویشن کو دیکھ رہے تھے وہ بھی کہہ رہے تھے، سب کہہ رہے تھے کہ جی اس میں رول ہے آرمی کا. تو بات یہ کہ عمران خان صاحب نے ایک اپنا تہیہ کیا کہ سیاست میں اپنی سیاست کے لیے جنرل باجوہ کو اور اسٹیبلشمنٹ کو ساتھ لیں گے، ان کا سہارا لیں گے. اور یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ اس وقت جب حکومت میں تھے یہ تو کابینہ میں لوگ بہت سی بات ان کے اپنے ممبرز کہتے تھے، کچھ چیدہ کہ یہ نہ کریں، دیکھیں آرمی از اوور اسٹیپنگ، یہ وہ کہتے تھے نہیں جی رہنے دیں، آپ کو پتہ نہیں یہ کتنا ضروری ہے. ان کو اس طرح ہر کانٹ اوپن ٹو مینی فرنٹس. تو سوال یہ کہ اس وقت عمران خان صاحب نے کرسی پر بیٹھے رہنے کے لیے انہوں نے کیا کیا نہیں ایکسیپٹ کیا. اور دوسری طرف یعنی یہ جو بات ہے ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ پرائم منسٹر اور آرمی چیف کو دو بیچ میں میز اور دو کرسیاں ادھر ادھر بیٹھ جاتے ہیں اور گپ شپ بات چیت. وہ جو آپ کے پاس پلیٹ فارمز ہیں فارن پالیسی میکنگ کے فورمز ہیں، وائی آرنٹ یو یوزنگ دوز؟ آپ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں کیوں نہیں بات کرتے؟ آپ یہ چیزیں ادھر کیوں نہیں ڈسکس ہوتی؟ ڈاکیومنٹ کیوں نہیں ہوتی یہ چیزیں؟ اس میں تو اس وقت کے جو پرائم منسٹر ہیں ان سے بھی پوچھنا پڑے گا. اب وہ کہتے ہیں جی ہاں مجھ سے غلطی ہوئی. یہی چیزیں نواز شریف صاحب کہتے تھے جی دیکھیں انہوں نے یہ کر دیا، انہوں نے حکومت بلائی تھی لیکن میں کہتا تھا چلو کام چلتا رہے. تو مطلب یہ تو کہنا پڑے گا کہ نواز شریف صاحب کے دور میں ایسا نہیں ہوتا تھا کہ ایجنسیز فون کر کے منسٹر سمیت ان کے لوگوں سے کہتی تھی جی آپ پہنچے ہمارے پاس، آئیں اور آ کے یعنی کہ نیشنل اسمبلی میں پہنچے. ادھر تو نہ کہ ان کے جو اتحادی تھے ان کو فون آیا کرتا تھا ایجنسیز کے نمائندوں سے کہ بھئی آپ پہنچے، آپ پارلیمنٹ میں جائیں، بل پاس ہونا ہے، یہ ہونا. نواز شریف کے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا کہ نواز شریف صاحب کے دور میں ان کو ساری ان کی ضرورت ہوتی تھی کہ جی آئیں اور آ کے ووٹ کریں اور ووٹ نہ کریں. کچھ معاملات میں ہوں گے انوالو، لیکن جس طریقے سے عمران خان صاحب نے جنرل باجوہ کو یعنی اس پر جنرل باجوہ جنرل فیض پر تکیہ کیے ہوئے تھے کہ جی دے ول ڈیلیور. وہ کہانی 18 بلز تھے جو 2021 میں انہوں نے پہلے اکتوبر میں پاس کروانے تھے، پھر نہیں پاس ہوئے. پھر فواد چودھری صاحب نے کہا جی کیونکہ ہم نے اپوزیشن سے ڈسکشن کرنی ہے اس لیے اب ہم اس کو مؤخر کریں. اصل میں ان کو پتا تھا کہ ان کو سپورٹ نہیں مل رہی ہے لوگوں کی، اتحادیوں کی، اور اتحادیوں نے پبلکلی اس کو اپوز بھی کر دیا، کرٹیسائز بھی کیا. پھر 2 ہفتے کے بعد ایک لفظ بولے بغیر اپوزیشن سے انہوں نے جی اتحادیوں کو جب کال آئی اسٹیبلشمنٹ سے تو آ کے انہوں نے وہ 17 بل پاس کروائے. بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو دیکھنا ہوگا کہ انہوں نے بھی، اب وہ کہہ رہے ہیں ہی از ایکسیپٹنگ کہ جی ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی، لیکن اب یہ یعنی کہا جاتا ہے جی کویسچن کریں، ان پہ انکوائری کریں. کارگل سے بڑھ کے کیا بلنڈر تھا؟ کارگل سے بڑھ کے کوئی بلنڈر نہیں تھا. مطلب اس پہ ہم نے ڈاکیومنٹ کیا کیونکہ ہم نے یعنی کہ 50 لوگ سے پاکستان، ہر ملک، پاکستان، امریکہ، انڈیا میں لوگوں کو انٹرویو کیا، جنرلز کو کیا، ان لوگوں کو کیا جو کارگل میں جا کے جنہوں نے جنگ کی، جنہوں نے جا کے مورچے سنبھالے. تو بڑا کلیئر ہے کہ وہ بھی ایک بہت بڑا بلنڈر تھا. انکوائری کون کرے گا، کب کرے گا، وہ تو سوال ہے، ہونا چاہیے. اور یہ بات ٹھیک ہے. ابھی نصرت جاوید صاحب کا میں سن رہی تھی ان کے طلعت حسین کے پروگرام میں، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ انکوائری ہونی چاہیے، ہر صورت 2017 سے ہونی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے. جو جس طرح سے نواز شریف صاحب کو نکالا گیا، جو جرنلسٹ یہ دیکھ رہے ہوں گے سب کو معلوم ہے، ہم 40-50 لوگوں کو بلایا گیا تھا. کیا کہا گیا تھا کہ آپ کھڑے ہو جائیں عدلیہ کے ساتھ، اور یہ بھی چلا گیا نواز شریف کی بھی حکومت نہیں رہے گی، اور یہ شہباز شریف صاحب بھی کرپٹ ہیں. یہ سب کہاں سے، کون ہمیں کہہ رہا تھا؟ اور اس وقت ہم سوال اٹھا رہے تھے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ
یہ سول ملٹری کا جو ایشو ہے اس میں کوئی ہیرو نہیں ہے، اور اس میں عمران خان صاحب کو، اور نہ کوئی اتنا مطلب کہ عمران خان صاحب، لیٹ می سے دس، عمران خان صاحب اتنے ہی مظلوم ہیں جتنی کی پچھلی حکومتیں مظلوم تھی، ویری کلیئر. کیونکہ کہانی تو ایک ہے نا. واٹ از دا اسٹوری لائن؟ اسٹوری لائن یہ کہ جب آپ کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کو، یا اسٹیبلشمنٹ میں انڈیویجولز ایک جو ٹاپ لیول پہ ہیں، جب ان کو کوئی اپنے مسائل پیدا ہوتے ہیں تو وہ پھر آپ سے ڈس ایگری کرتے ہیں، اور کہنے کو یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ ملک کا کوئی انٹرسٹ کو کہیں غارت کر رہے ہیں. اصل میں یہ ہوتا ہے کہ ان کے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں، چاہے ایکسٹینشن کی بات ہے، چاہے کچھ. تو اس وقت وہ پھر آپ کو کہتے ہیں جی اب آپ گھر جائیں. اب یہی ہوا عمران خان صاحب کے ساتھ. لیکن یہ بات بڑی کلیئر ہے. فرق یہ ہے کہ ان دا پاسٹ آرمی چیفز جو تھے وہ یہ نہیں آ کے تو کہانیوں پہ کہانیاں سناتے تھے سب کو. جنرل باجوہ فیلز لائک ہی ہیز ٹو کلیریفائی اپنی پوزیشن. تو وہ بات کرتے رہے، ہر دفعہ وہ بول رہے ہیں، کبھی کسی کو بتا رہے ہیں، کبھی کسی کو بتا رہے ہیں، اور حقائق جو وہ بتا رہے ہیں وہ باتیں صحیح ہیں. اور عمران خان صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن یقینی طور پہ دونوں عمران خان صاحب اس پہ بالکل نہیں کہ عمران خان صاحب انوسنٹ ہے. عمران خان صاحب نے اس کو ڈالو جیل میں، اس کو ڈالو جیل میں، اس کو کرو، اس کو میں ٹھیک کرتا ہوں، یہ چور ہے، ڈاکو، اس کو لٹکاتا ہے، اس کو یہ کرنا ہے. عمران خان صاحب نے بھی جہاں، اور یہ بھی مزے کی بات ہے، جہاں عمران خان صاحب کو یہ چیز سوٹ کرتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نیب نے اتنے پیسے کیے ریکور، اس میں اپنی گورنمنٹ کی کریڈٹ لیتے ہیں. جب اور ہوتا ہے کہ جی کیسز میں دیکھیں تمام یہ جو پی ایم ایل این کے لوگ تھے، جس کا نام لے، چاہے رانا ثناء اللہ ہیں، چاہے یہ کیا نام لیتے ہیں ان کو، چاہے شاید خاقان عباسی ہیں، خواجہ آصف ہیں، اور احسن اقبال ہیں، اور جو ان کے سیکرٹری ہیں، پرنسپل سیکرٹری، انہوں نے کافی ٹی وی انٹرویوز دیے ہیں. یہ جو سارے کے سارے جو ہیں، جن کو بند کیا تھا اندر سال 2 سال کال کوٹری میں، اور پھر کورٹس نے، یہی کورٹس ہیں نا جنہوں نے ان کو ریلیز کیا تھا اور کہا تھا کہ کوئی کیس نہیں بنتا، کہ پولیٹیکل انجینئرنگ نیب کریے. اس وقت پھر عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میرا نیب پہ کنٹرول نہیں تھا، یہ تو کچھ اور، یہ تو اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں تھا، میرے میں. تو یہ اتنا گڈمڈ ہے. عمران خان صاحب نے اصل تو ٹیسٹ یہ ہے کہ آپ نے کتنی ذمہ داری لی، آپ نے کدھر یو پٹ یور فٹ ڈاؤن کہ نہیں جی یہ رول آف لا ہونا چاہیے، یہ آئین کے مطابق چلنی چاہیے. جب آپ ڈپینڈ کر رہے تھے آرمی پہ، جب آپ ڈپینڈ کر رہے تھے اسٹیبلشمنٹ پہ، جب آپ ان سے چاہ رہے تھے کہ وہ آپ کی انشور کریں لانجیٹیوٹی، آپ کو حکومت میں رکھیں، تو پھر آپ نے تو ان سے آپ کا ایک گٹھ جوڑ تھا نا. گٹھ جوڑ تو جب ختم ہوا جب آپ کو پتہ چلا کہ ان کو نکال رہے ہیں. اور یہ سب باتیں ٹھیک ہے کہ انہوں نے کہا جی آپ مجھے نکال رہے ہیں، یہ انہوں نے کہا نہیں میں نہیں نکال رہا، میں تو کنٹینیوٹی چاہتا ہوں. یہ سب باتیں ہوئی ہیں، یہ obviously all this has happened. لیکن آپ نے بھی ان کو کہا جی میں آپ کو دوسری ایکسٹینشن دے دیتا ہوں. اسد عمر صاحب has confirmed this is what the DG ISPR نے آ کے کہا. تو انہوں نے، اسد عمر صاحب نے کہا جی ہاں ایکسٹینشن آفر کی تھی بٹ ناٹ تاحیات. تو یہ تمام باتیں ہیں. اور جنرل باجوہ کی بھی بات ہے، کہاں سے فل سرکل، کہاں سے شروع کیا. نواز شریف صاحب گھر جائیں جی، اس کے بعد واپس آ جائیں جی، اور خیر واپس کیا آ جائے، ابھی تو وہیں بیٹھے. تو پی ایم ایل این کو کلیئر کریں، حالانکہ کورٹس نے تو کلیئر کیا تھا ان اے سینس. تو بات یہ ہے کہ اس میں بڑا مشکل ہے اس موقع پہ کہ ہم کسی طریقے سے اس چیز کو باور کروائیں آپ سب کو کہ یہ ہمیں اس ملک میں قانون کے ساتھ رہنا ہے. جو پولیٹیکل کلاس ہے اس کو اپنا جو اس کا عہدہ ہے، جو اس کے پاس کانسٹیٹیوشنل اتھارٹی ہے، پاور ہے، اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا ہے اور کرنا ہے. یعنی کہ اگر آپ بس یہ سب ٹیلی ویژن پروگرامز کی یا کانورسیشنز کی یا ٹیلی فون لیکس کی زینت بن جائیں گے یہ ساری کانورسیشنز، اور ہم اسی میں دھنسے رہیں گے، اس نے یہ کہا تھا، اس نے یہ کہا تھا، اس نے یہ کہا تھا، یہ کہا تھا، مطلب یہ تو تا قیامت جاری رہے گا. اور
بڑی معذرت کے ساتھ اس حمام میں سب ننگے ہیں. اس میں یہ جو معاملات ہیں، یہ جو دور ہے جنرل باجوہ کا، عمران خان صاحب کا، اس میں کیا کیا نہیں ہوا. عمران خان صاحب اب جو بات کہہ رہے ہیں، اور وہ خود بھی کہتے ہیں جی ہاں میں نے غلطی کی ہے، مجھے اب سمجھ آ رہی ہے. اور جنرل باجوہ جو ہیں ان کا تو کمال تھا جس طرح سے وہ چلے ہیں. یہ یہ تو باتیں ہیں سیاست کی. نیشنل سیکیورٹی پہ جو ان کا ایک اپروچ تھی، ذوالفقار علی بھٹو لے کے چلے تھے، اس سے پہلے ایوب خان لے کے چلے تھے. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جو الیکٹڈ پرائم منسٹرز ہیں وہ امریکہ اور پاکستان کو امریکہ اور چین کو ساتھ ساتھ لے کے جو چل رہے ہیں یہ ملک. وی نیڈ ٹو بی پراؤڈ آف دس. لیکن کدھر جا کے ہم کھڑے ہو گئے پچھلے 3-4 سال میں. جنرل باجوہ نے ان دا پریزنس آف 200 پیپل انہوں نے ہمیں کہا NDU میں کہ عمران خان واز بریلینٹ ان ہز انٹریکشن. یہ لفظ انہوں نے آؤٹ اسٹینڈنگ یا بریلینٹ کو ان ہز انٹریکشن جو فارن ہیڈز آف اسٹیٹس تھے. اور پھر اس طرح کی بات کہہ دینا کہ انہوں نے جی ٹی وی پروگرام میں کہ انہوں نے کیبنٹ میں یہ کہا اور اس طرح کی گالی دی. یہ کوئی بات ہے کرنے کی؟ اور عمران خان صاحب نے جس طرح سے وہ پورا کا پورا کہ جی چلیں لیٹس یوز اٹ پلیٹ یا معلوم نہیں کیا لفظ ہے جو استعمال انہوں نے کیا جب وہ سائفر ٹیلی گرام آیا. سائفر ٹیلی گرام میں جو اس وقت سیکرٹری خارجہ ہے ڈاکٹر اسد، بڑی کلیئر انہوں نے کہا تھا ڈیمارش کریں. جو سہیل ہیں فارن سیکرٹری سہیل صاحب تھے، انہوں نے اسے کہا تھا جی ڈیمارش ہونی چاہیے ایک اسٹرانگ اسٹرکٹ. لیکن عمران خان صاحب نے اس کو آگے لے گئے، لیٹس پلیٹ. اس کو پالیٹکس اس کے ساتھ کرتے ہیں، کہہ کے جی یہ امپورٹڈ گورنمنٹ ہے، یہ رجیم چینج ہے، یہ کچھ ہے، یہ فورن کنسپیریسی ہے. وہ پورے اسمبلی میں جا کے کہہ دیا ان کے اسپیکر نے، اس وقت انفارمیشن منسٹر فواد چودھری نے کہا یہ امپورٹڈ ہیں، یہ آرٹیکل 6 یہ جو ملک کے دشمن ہیں. کمال ہے. وہ پورا جی کے ویڈیوز دیے ہمیں بتایا اس وقت ایک منسٹر نے کہ جی ہم نے بنا کے ویڈیو دیا ہے کہ کون جرنلسٹ مل رہا ہے امریکنوں کو، کون مل رہا ہے، کون پولیٹیشین. کیا بات ہے. لوگوں کے دماغ میں بھوسا بھرنے. کون سا دور ہے جہاں کے امریکن یا اور آپ کے یورپینس نہیں ملتے جرنلسٹ سے؟ اور کون سا ملک ہے آپ نیپال میں، بنگلہ دیش میں، ان ممالک میں اپوزیشن سے نہیں ملتے جو آپ کے نمائندے ہوتے ہیں، آپ کے ڈپلومیٹس ہوتے ہیں؟ اٹس ویری نارمل. لیکن اس کو آپ نے اتنی کنسپیریسی. امریکہ کو عمران خان اس لیے نہیں پسند ہوں گے کہ عمران خان کی جو اسرائیل پہ پوزیشن تھی، جو انڈیا پہ، کشمیر پہ، یہ نہیں ہم کہہ رہے کہ وہ جو ان کی پوزیشنز تھیں اس سے عمران خان نے جو گورننس کے لیول پہ جو سول ملٹری میں جو اپوزیشن کے ساتھ تعلق کیا تھا کہ وہ اس کا ازالہ کرتا ہے، وہ الگ معاملہ تھا. یہ جو مس گورننس کے ایشوز ہیں وہ الگ تھے. بہرحال لیکن یہ عمران خان wasn't liked by the US. اور پھر افغانستان پہ جو انہوں نے کہا تو وہ ایک اور معاملہ ہے، اس کو میرٹ پہ ڈسکس کریں. لیکن یہ آپ ایسے نتھی کر دیں دونوں معاملات کو کہ جی وہ انہوں نے یہ کیا اور انہوں نے یہ کیا، اور وہ جی خط لکھا ہے اس لیے کیونکہ وہ پورے کے پورے کنسپیریسی ہے، حکومت میری گرا رہے ہیں. پھر آپ کہہ رہے ہیں، پھر آپ نے کہہ دیا محسن نقوی. آپ اسٹیٹمنٹ سنیے، انہوں نے جب محسن نقوی کو انہوں نے اپوائنٹ کیا کیئر ٹیکر CM، عمران خان صاحب نے کہا ایک آدمی جو ہے رسپانسبل مجھے گھر بھیجنے کے لیے وہ محسن نقوی. کمال ہے. یہ بھی کمال ہے. لیکن ہر چیز پر یعنی مینٹل جمناسٹکس کر کے آپ ہر چیز کو کہتے ہیں، پھر جسٹیفائی کرتے ہیں، پھر چینج کرتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں. اور جو کرے گا ہم تو وی ول پوائنٹ اٹ آؤٹ، چاہے ایک پارٹی، چاہے دوسری پارٹی، چاہے اسٹیبلشمنٹ ہے، کچھ ہے. جب تک اصول سے اور قانون سے نتھی، اصول قانون ہے ان دا کانٹیکسٹ آف رننگ دا کنٹری، اس کے ساتھ نہیں جڑے رہیں گے تو یہ جو اس وقت ایک تہلکہ مچا ہوا ہے ملک میں، ایک جو ادھم مچا ہوا ہے، جو کیا اس وقت ملک میں ہو رہا ہے، کون سا شعبہ ہے جہاں کے ایک ہم صحیح طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں. لیکن بہرحال یہ امپورٹنٹ ہے یہ جو معاملہ ہے کہ اس میں کلیئر ہو کہ جنرل باجوہ کیوں بول رہے ہیں اتنا. اب ایک طرف سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں چلیں جی بول رہے ہیں تو اچھا ہے، ساری چیزیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی.
وہ ایک اور آپ دیکھیں زاویے سے تو وہ اچھی بات ہے، چیزیں کھل کے آ رہی ہیں، لیکن کوئی حد ہے، آنی چاہیے کیا کھل کے؟ جو ملک چلا رہے ہیں، جو ملک چلاتے ہیں، جس طریقے سے ملک چلتے ہیں، از دس سم تھنگ دیٹ شوڈ ہیپن؟ اور مطلب اب وہ کہانی ایسی بنی ہے کہ جسے کہتے ہیں نا کہ دا ڈائی واز کاسٹ. دا ڈائی واز کاسٹ جب 2017 میں ان کو نواز شریف صاحب کے نکلے ہوئے مبینہ طور پہ اسٹیبلشمنٹ کا جو ایک ہاتھ تھا مبینہ طور پہ، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا، اس کے بعد پھر جس طریقے سے عمران خان صاحب نے جس طرح جنرل باجوہ کو جو رتبہ دیا، اور جنرل باجوہ کہتے تھے میٹنگز میں کہ جی جب لوگ اس میں وہ کہتے تھے، میں ان سے کہتا تھا نہیں جی آپ پرائم منسٹر ہیں، آپ اپنے عہدے کو ذہن میں رکھیں، آپ ڈیسائیڈ کریں، آپ یہ کریں وہ کریں. تو اس وقت عمران خان صاحب کو لگتا تھا کہ ہم تو ایک ہیں شاید، کہ یعنی وی آر ٹوینز، کہ ہم ایک دوسرے کی بات یعنی کہ ایک دوسرے پہ ڈپینڈ کے بغیر آگے چل ہی نہیں سکتے. اوبویسلی جنرل باجوہ پلیڈ اے بگر گیم بیکاز ان کے پاس وہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے پاس تو گیم کرنے کی پورا تجربہ ہے نا، کتنی دہائیوں کا، کہ کس طرح نکالتے ہیں لوگوں کو. اس مرتبہ انہوں نے ایک کانسٹیٹیوشنل جو تھی اپروچ، اس میں وہ ان کو لگا کہ یہ تو بڑی ہینڈی چیز ہے. اور وہ عمران خان صاحب نے جس طرح اپوزیشن کے ساتھ اپنا تعلق رکھا تھا، اپوزیشن جمپٹیڈ، حالانکہ ناٹ دی انٹائر اپوزیشن. یہ بھی پتہ ہے آپ کو پی ایم ایل این کا اس وقت کیا حال ہے، کس طرح سے آپس میں ان کا ہے ود ان دا پارٹی. سوال تو یہ رہا ہے کہ بھئی ہم نے کیوں حکومت لینی چاہیے تھی یا نہیں، پی ایم ایل پہ الگ سے بات کریں گے، لیکن یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ اس معاملے کو دیکھا جائے. اور یہ کہ اب عمران خان صاحب کے ساتھ جو ظاہر ہے کوشش ہے کہ ہو وانٹس ہم بیک، اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بہت سے سوال اٹھتے ہیں. پھر ساتھ ساتھ یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ جی آپ جو کورٹس ہیں، کورٹس میں کیوں عمران خان صاحب کو ایک ڈھیل دی جا رہی ہے، کیوں جو کیسز ہیں وہ اتنی طول پکڑ ہے. یہ سب باتیں ہیں، معاملات کمپلیکیٹڈ ہیں، ایک ایک لے کے بات اور ایک ایک گفتگو، اور اس پہ آپ اگر پورا سیاق و سباق کو دیکھے بغیر تجزیہ کریں گے تو پھر غلط نتیجے پہ پہنچیں گے. اس وقت جہاں ہم کھڑے، دیر از نو ونر. پاکستان میں دیر از نو ونر، اور پاکستان بھی از ناٹ اے ونر. جو اس وقت آپس کے جھگڑے چل رہے ہیں، چاہے کورٹس ہیں، یعنی کہ چاہے عدلیہ کے حوالے سے جھگڑے چل رہے ہیں کہ جی کیسز کا کیا ہے کیا نہیں ہے، چاہے معیشت کا ہے، چاہے ٹیررزم کا ہے، بلوچستان کا. آپ نے بھوتانی صاحب کی تقریر سنی ہوگی پیر کی. تو معاملات یہ ہیں، یہ کدھر چل پڑے ہیں. دیر شوڈ بی سم ڈرائنگ دا لائن. کون کرے گا یہ دیکھنا پڑے گا. آنریبل جوڈیشری کیا ہے، کس موڈ میں، وہ بھی دیکھنا پڑے گا. میں تو سے اتنا ہی. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.